15 برس کے کسی نوجوان سے آج سوال کیجئے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، تو جواب ملے گا کہ وہ شاندار کیریئر کی تعمیر چاہتا ہے۔ یہ کیریئر بدقسمتی سے اگلے 30-40 برسوں میں موت کے بے رحم پنجوں میں آ کر برباد ہو جائے گا، لیکن ایک کیریئر وہ بھی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ کیریئر شخصیت کی تعمیر کا کیریئر ہے، جس کا بدلہ ختم نہ ہونے والی فردوس کی ابدی بستی ہے۔ اپنی شخصیت کی تعمیر کا شعور جتنا کم ہے، اس کا عملی طریقہ اتنا ہی آسان ہے۔ انسان قرآن کریم کے اخلاقی ماڈل کو سامنے رکھے اور پھر اس کی روشنی میں ہر صبح اور ہر شام اپنا جائزہ لے۔ مثلا انسان اپنے ماحول کے زیر اثر اگر کوئی ایسی عادت اختیار کر چکا ہے جو اللہ کے نزدیک غیر مطلوب ہے، تو اس کی نشاندہی کر لے اور پھر اسے اپنی شخصیت سے نکالنے کی مہم شروع کر دے۔ یہ مہم اس لیے ہے کہ کسی عادت سے چھٹکارا پانے کے لیے بڑی استقامت درکار ہوتی ہے۔ مثلا دھیمے مزاج کے لوگوں کے لیے غصہ نہ کرنا کوئی مسئلہ نہیں، مگر تیز مزاج شخص کے لیے یہ ایک پوری مہم ہے کہ وہ اپنی زبان اور رویے کو قابو میں رکھے۔ ایک آہستہ رو شخص یہ بات نہیں سمجھ سکتا کہ ایک جلد باز آدمی درجنوں دفعہ نقصان اٹھا کر بھی اس عادت سے پیچھا نہیں چھڑا پاتا۔ شخصیت کا ارتقاء اور تعمیر ایک مضبوط آغاز چاہتا ہے۔ بھرپور ارادے کے ساتھ ایک غلطی کو سدھارنے کا عزم، گو پرانی عادت اس عزم کو بار بار ڈھاتی ہے، مگر عزم مسلسل کی کشتی پر سوار ہو کر انسان عادت کے اس سمندر کو عبور کر ہی لیتا ہے۔ پھر یہ منفی عادت ایک نئی اور اچھی عادت سے بدل جاتی ہے۔ یہ فتح نئی فتوحات، نئی عادات اور ایک نئی شخصیت کی نوید ہوتی ہے۔ اس دنیا میں انسان کا اصل امتیاز یہ نہیں کہ اس کا جسم ارتقا پاتا ہے، یہ چیز تو جانوروں کو بھی حاصل ہے۔ انسان کا اصل شرف یہ ہے کہ وہ اپنی شخصیت میں ارتقا کر سکتا ہے۔ شرف انسانیت کے حامل یہی لوگ جنت کے ختم نہ ہونے والے اجر کے حقدار ہیں۔ ابو یحییٰ۔